بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف حسین سمرو آسی۔ جیسا کہ آج ہم آئے ہیں UC4 کے چیئرمین صاحب محترم جناب بشیر احمد خاسکیلی صاحب، جو کہ ادیب بھی ہے، دانشور بھی ہے، لیکھک بھی ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ تو بشیر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ بشیر صاحب، آپ جیسا کہ گورنمنٹ حکومت سندھ کا حصہ بھی ہیں، ہمارا سوال مقصد یہ ہے کہ پورے کراچی شہر بھر میں 144 لگا ہوا تھا، اور کراچی پریس کلب پہ شام کے ٹائم پہ رواداری مارچ تھا سندھ کے شعور کا۔ وہاں لاٹھیاں برسا رہی تھے گورنمنٹ، عورتوں کی تذلیل اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھی۔ اور عین اسی ٹائم ضلع ملیر کے یوتھ ونگ کی طرف سے گلستان جوہر کے تھانے کے بالکل سامنے ایک پیپلز پارٹی کا عالی شان جلسہ ہوا تھا، جس میں راجہ رزاق صاحب بھی آیا تھا، ضلع ملیر کا صدر جو ہے پیپلز پارٹی کا محمد یوسف صاحب بھی آیا تھا، جان من بلوچ، سفوران ٹاؤن کا چیئرمین جو ہے خاسکیلی صاحب، اور بہت سارے عالی شان جلسہ ہوا۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ وہاں 144 پہ عمل ہو رہا ہے، یہاں 144 پہ عمل نہیں ہو رہا۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوا تھا، نعرے بازی ہوئی تھی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ انسانی حقوق کے بنیاد پہ سب کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی ہم آئین یا قانون یا کسی چیز کی امپوزیشن کا تعین کرتے ہیں تو اس میں سب کو برابری کا رائٹ ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی صورتحال یوں بھی ہو جاتی ہے کہ پلیس کی وجہ سے کچھ سچویشنز ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حوالہ دیا کہ گلستان جوہر اور پریس کلب کراچی میں تو آپ فرق سمجھ رہے ہیں، یا اس کی جگہ کا جو امپورٹنس ہے، یا وہاں پہ جو گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنر ہاؤس قریب ہے، CM ہاؤس قریب ہے، یا انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اس کی وہ صحیح انفارمیشن نہیں ہے۔ پھر بھی میں اتنا کہوں گا کہ اس انسیڈنٹ کے لیے ہمارے CM صاحب تک بھی مس گائیڈنس ہوئی آفیسر سے، یا کچھ افسران بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انسٹرکشن نہیں ہوتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کو ایسے مسئلے میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسا رواداری مارچ جس بات کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ انسیڈنٹ بھی بذات خود ایسا تھا ہماری گورنمنٹ کے لیے، جس میں جاوید جسکانی یا SHO وغیرہ وہ ملوث پائے گئے، تو بذات خود ایسا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کوئی بھی سربراہی ایسا کرنے کے لیے نہیں تھی، لیکن وہ گورنمنٹ آفیشلز تھے، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی بہت سے لوگوں کی باتیں سننی پڑی۔ اسی طرح آفیشل بھی جو ہے وہ پروجیڈائز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ایک کرائسس پیدا کیا جا رہا تھا، جیسے تحریک طالبان یا وہ جو ہیں وہ بھی تیاری کر کے آئے، ہو سکتا ہے اسی میں تحریک لبیک والے، تو اس میں کچھ آفیشلز ایسے ہوتے ہیں جن کی پولیٹیکل ادر پارٹیز کے ساتھ بھی لنکس ہوتے ہیں، وہ ایک انسیڈنٹ پیدا کرتے ہیں، جس اس انسیڈنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یا گورنمنٹ کے اوپر ایسے چارجز آتے ہیں۔ پھر بھی جیسا بھی وہ اسٹیپ تھا، اس کے لیے ہماری قیادت نے آ کر میڈیا پہ، پریس پہ اس کے لیے جو کیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں اس میں تھوڑا اس کو ریلیکس کرنا چاہیے، کہ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں، میں تو ذاتی طور پر بھی مذمت کرتا ہوں کہ وہ ہماری بیٹی ہے، اور
دھرتی کی بیٹی ہے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن میں اس بہاف پہ جن آفیسرس نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے تو ان کی سخت الفاظ میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ ایسا کسی کی بھی ماں بہن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ کو اس آفیسرس کے خلاف ایک انکوائری بٹھانی چاہیے اور اس پہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے سی ایم صاحب سے لے کر آفیشلس نے جو اس کی ہے، سوری بھی کی ہے، تو اس سے زیادہ کہ ایسے انسیڈنٹ ایرپٹ ہوں یا پھوٹ پڑیں، ایسے انسیڈنٹ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو تکلیف ہو اور گورنمنٹ کی وہ پالیسی نہ ہو۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی بالکل ہی پالیسی نہیں ہے کہ ایسے اقدام ہوں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، سی ایم صاحب ہیں یا ان کی ٹیم ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سی ایم صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہوگا، اور جس طرح میرپور خاص انسیڈنٹ پہ لیا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ نظر رکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسی کوئی حرکت ہوئی تو اس پہ ہم خود بھی بذات خود بھی ایک میمورنڈم بنا کے اپنے یو سی کی طرف سے بھیج دیں گے، اور ہم یہی لیگلی کر سکتے ہیں کہ ہم اپروچ کریں اپنی قیادت کے ساتھ ایسے انسیڈنٹس نہ ہو۔ بشیر صاحب، جیسا کہ آپ نے میرپور عمر کوٹ کا جو واقعہ ہے، آپ نے کہا کہ جو وہاں ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کا جو ماروائے عدالت قتل ہوا، اس میں بھی جو ہے پولیس نے سندھ گورنمنٹ کو مس گائیڈ کیا۔ یہ آن دا ریکارڈ جو ہے سردار شاہ جو وزیر تعلیم ہے، شاید اس نے کہا تھا کہ سندھ پولیس نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے۔ تو وہ ماروائے عدالت قتل ہوا، اس کو پولیس کے کسٹڈی میں تھا، وہ عدالت میں جانا چاہیے تھا، اور پھر اس کے بعد راشد مامون سومرو صاحب نے وہاں آ کے ایک یو ٹرن لیا قوم پرستوں کے خلاف، حالانکہ اس واقعے سے قوم پرستوں کا تعلق ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ قوم پرست ڈانٹ رہا ہے، یہ وہ دائرہ نامنظور انسان ہیں، انسانی بنیاد کے حقوق جو ہے یہاں رہیں گے، ان کے مدرسوں میں رہتے ہیں، یا بہت سارے بہرحال۔ تو ایسا کیا ہے جو راشد محمود صاحب نے لائن دوسری پکڑ لی جو ہے، یا یہ سندھو دریا پہ جو کینال نکالے جا رہے ہیں، جس پہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ بھلے قرآن اٹھائے پھر بھی یہ نکالیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو اسٹرگل اب شروع ہونے والی ہے کینال کے خلاف جو ہے، تو ڈاکٹر راشد محمود سومرو نے جو ہے قوم پرستوں کے خلاف یہ ایک شروع کیا، تو اس کا کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر، میں یہ بات کروں گا، وہی انسان ہے جس کے اندر محبت ہے، وہی انسان ہے جس کے اندر نفرت ہے، وہی انسان ہے جس کے اندر جھوٹ ہے، وہی انسان ہے جس کے اندر سچ ہے، وہی انسان ہے جس کے اندر دھوکہ ہے، وہی انسان ہے جس کے اندر وفاداری ہے۔ قدرت نے انسان کو اس ٹائپ کا بنایا، لیکن میں اس انسیڈنٹ پہ بات کرتے ہوئے یہ دو الفاظ بولوں گا کہ میرپور خاص ایسا علاقہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت بی بی عائشہ کی جو معالجہ تھی وہ میرپور خاص کی تھی، اور اسپیشلی میں یہ ذکر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اجرک کو وہ ہم سندھیوں کی طرح پہنتے تھے گلے میں ڈال کے، یہ تاریخی گواہیاں موجود ہیں۔ وہ ہماری ثقافت سے اتنا پیار کرتے تھے۔ اور دوسری بات رہی
کہ ڈاکٹر شاہنواز کنبر، میں نے تو اس کے علی علی کے نام سنے ہیں. ہاں جتنے بھی علی علی کرنے والے ہیں وہ علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کی. تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا فرد جو علی علی کرنے والا ہو، جو حضرت علی کو امام سمجھتا ہو، اور وہ رسول کے داماد بھی ہیں، کزن بھی ہیں، اور اس کو شیر خدا کا لقب بھی ہے، اس کو پکارنے والا شخص کبھی بھی توہین رسالت نہیں کر سکتا. تو یہ ایک مس گائیڈنس کے بنیاد پہ انسیڈنٹ تھا. اور دیکھیں یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا کہ مثال تو سمپل ہے لیکن اس کو سمجھا جائے تو ایک پلیٹ تھی، اس میں چاول تھے اور زیادہ اس میں سچا گھی تھا. تو 5 بندے بیٹھے تھے، تو اس کو کھانے کے لیے کوشش تھی، سب کی کوشش تھی کہ سچا گھی میری طرف آئے. تو ایک بندے نے اس میں ایک انگلی لگائی گھی کو نکالنے کے لیے اور بولا کہ بھائی روز قیامت کے دن یہ ایک لکیر ہوگا ثوابداروں کا. تو دوسرے بندے نے 2 انگلیاں لگائی اور اس نے بولا کہ نہیں، ایک ثوابداروں کا لین ہوگا، دوسرا گناہ گاروں کا لین ہوگا. اور تو کوئی ایسا بھی بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ گھی کو کھانے کے چکر میں کوئی ثواب گناہ کی بات نہیں ہے. تو اس نے 5 انگلیوں سے اس کو ملا کے بولا بابا ہم تو 5 تن پاک کے مرید ہیں، کوئی لین وین کا چکر نہیں ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا روز قیامت کے دن. تو کبھی کبھی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں ہر انسان اپنے سیاسی انٹرسٹ اور مفادات نکالتے ہیں. یہاں پہ ہماری جو ایمان ہے، جو ہمارے تفرقے ہیں، جو ہمارے مذہب ہیں، اس پہ اگر 100% عمل کریں تو یہ پھر مسلمان بھائی ہو کے ایک دوسرے کو قتل کیوں کریں، ایک دوسرے کو کیوں ماریں، ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کیوں کریں. یہی تو بات ہے کہ ہمارے پاس ڈس انفارمیشن اتنا ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ ہوتی ہے اور ہم عمل کچھ کر بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک یا ہم ان کے پاک جو امام ہیں، جو جن کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان کو مانتے ہی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کی نسبت ان سے ہے. تو ایسے انسیڈنٹ سے سیاسی مفادات نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. لازمی ہے جو یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشنس ہوتی ہیں، کسی کی مذہبی آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو کسی کی نیشنلسٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو کسی کی سماجی ورکر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تو پھر وہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو عقل کی کمی ہے کہ سماجی طور پر اس کو کس طرح ٹریٹ کریں. یکدم سے لوگوں کا جو اسپرٹ ہے، جس ٹائپ کے لوگ ہیں سماج کے اندر جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی فیورس لینے کے لیے یکدم سے اسٹیٹمنٹ ٹھوک دیتے ہیں، اس کے پازیٹیو نیگیٹو وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ہی راشد محمود سمرو کا تھا. اب راشد محمود سمرو کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ایسے بنیادوں پہ جو ہمیشہ خالد محمود سمرو کی وجہ سے ایز اے نیشنلسٹ مولوی رہے ہیں، ان کا پتہ خود بخود چل جائے گا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ رواداری جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بذات خود سنت ہے. بشیر صاحب معذرت زیادہ، آپ UC4 کے چیئرمین صاحب ہیں، ہم نے تو یہ 2 سوال آپ سے کر لیے، لیکن اب آتے ہیں ہم UC4 پہ. تو ماشاء اللہ آپ کو ہم فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں اور عوام بھی جو ہے آپ کی تعریفیں کرتا ہے کہ رات دن بشیر صاحب جو ہے لگا ہوا ہے. کبھی
ابھی بھی اسپرے مہم جو ہے آپ نے چلائی تھی، آپ خود جو ہے کھڑے ہوئے تھے، تو یہ اسپرے مہم جو ہے یہ چپل سن سٹی یا جیسے یہ شامیر مختوم یہ ان علاقوں میں ہوئی یا پورے یو سی میں ہوئی، یا یہ جیسا کہ یہ شرگوٹ ہے وہاں لوگوں کو بہت تکلیف ہے، وہاں گٹر لائن کا مسئلہ ہے، وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے، وہ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، وہاں بہت سارے شکایتیں جو کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی مافیا ہے وہاں پانی پہ، جو پیسوں پہ جہاں پیسے ملتے ہیں وہاں پانی وہ دے دیتے ہیں، تو لوگوں نے وہاں بہت ساری شکایتیں کی۔ تو آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ نوجوان ایک چیئرمین ہوا ہے یہاں، تو انشاءاللہ یہ عوام آپ کو دوبارہ بھی چیئرمین بنائیں گے، تو آپ یہ علاقے کے جو ہے مسئلے مسائل جو ہے جیسے پیور بلاکس ہو رہے ہیں کام بہت سارے علاقوں میں، ہمارے وہاں بٹائی آباد میں بھی ہو رہے ہیں، تو شرگوٹ میں بہت تکلیف ہے لوگوں کو۔ میں یہ کہوں گا کہ میں UC4 سبپورہ ٹاؤن کا چیئرمین ہوں۔ ویسے جو میری UC ہے میں اس کی بات کروں گا، یہاں پہ بھی لوگوں کو تکالیف ہیں، ہم نے لوگوں نے ووٹ دیے اور ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز جہاں بھی ہو اٹھا سکیں اور اٹھائیں، ہمارا فرض ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں یا ہمارے پاس جو بھی تھوڑا بہت ہے کہ ہم اپنی UC کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ میری UC میں تقریباً اسپرے ہو چکا ہے، ایک دو جگہ رہتی ہیں وہاں پہ ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ نے شرگوٹ کا نام لیا ہے، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پانی زندگی ہے، اور زندگی کے لیے ہر کوئی انسان کوشش کرتا ہے اس کو بچانے کی۔ وہ بھی جو میری انفارمیشن، تو وہاں پہ دوست اگر پانی نہیں ہے تو ذاتی طور پر دوست کوشش کر کے پانی کی لائن لا رہے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی اچھا کام ہو، وہ کوئی بھی کرتا ہے تو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اگر وہ پانی کی لائن اپنی لا رہے ایز اے فوکل پرسن، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ فار سبپورہ ٹاؤن میئر کی طرف سے میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے لیے پاس مدد کے لیے آئے تو میں کھڑے ہو کے ان کو لائن لگوا کے دوں گا، کیوں کہ پانی زندگی ہے اور زندگی ان کا حق ہے، اس پہ اور کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نہیں تو یہ شرگوٹ جو ہے وہ UC4 میں آتا ہے؟ نہیں، یہ شرگوٹ UC3 میں ہے، اچھا، میری UC نہیں ہے، لیکن میں فوکل پرسن واٹر بورڈ کا پورے سبپورہ ٹاؤن کا ہوں میئر صاحب کی طرف سے۔ تو یہ جو پانی کی لائن کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ ہم حل کریں گے، اور وہ پانی اگر اپنی محنت اپنی مدد آپ کے بنیاد پہ لگا رہے ہیں تو ان کا حق ہے، کسی کو بھی اس کو لیگل الیگل کے اس میں نہیں لینا چاہیے۔ جب پیاس لگتی ہے تو انسان یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ پیسوں کا پانی لیا ہوا یا مفت کا ہے، تو اس کو پیتا ہے۔ پانی ان کا رائٹ ہے، زندگی ہے، اور زندگی کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ تھینک یو بشیر صاحب، تھینک یو، مہربانی، اور تصویر